السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ استشراق اور مستشرقین کے حوالے سے بہت سے انٹرویوز میں مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم استشراق، استغرام، مستشرق، تحریک استشراق کا تاریخی پس منظر، تحریک استشراق کے اسباب و محرکات کے حوالے سے 3 ویڈیوز آپ حضرات سے شیئر کر چکے ہیں۔ آج چوتھی ویڈیو میں ہم تحریک استشراق کے اہداف اور مقاصد کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ گفتگو کو سمجھنے اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جن دوستوں نے پہلی 3 ویڈیوز ابھی تک نہیں سنی ہیں، اگر پہلے ان کو سن لیا جائے تو گفتگو کا سمجھنا اور ایک نقشے کا ذہن میں بٹھا لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ مستشرقین نے مشرقی علوم و فنون کے حصول کی خاطر اپنی زندگیاں کیوں کھپائیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بلا شبہ اگر یہی مستشرقین مغربی علوم و فنون کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تو نسبتاً زیادہ مالی یا معاشرتی فوائد اور شہرت حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو مشرقی علوم و فنون کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان اہل علم نے تحریک استشراق کے کئی ایک اہداف و مقاصد بیان کیے ہیں، جن میں سے چند اہداف و مقاصد آپ حضرات سے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تحریک استشراق کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک استشراق اسلام کے راستے میں بند باندھنے کی کوشش کا ہی حصہ ہے۔ علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوتے وقت اپنے دین کے حوالے سے درج ذیل مقاصد تھے۔ پہلا یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کے ساتھ اہل اسلام کی جذباتی لگاؤ کو کم کرنے کے لیے مناسب دلائل تلاش کرنا۔ ان دلائل میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کو معیوب کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف بتایا، حدیث مبارکہ کو 200 سال کے بعد ائمہ حدیث کی طرف سے گھڑے جانے کا الزام لگایا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، اقوام عالم میں اسلامی پھیلاؤ کو روکا جائے۔ نمبر 3، مشنری سرگرمیوں کو منظم اور مربوط کیا جائے۔ تو یہ دینی اہداف کی جزیات تھیں۔ دوسرا سبب تحقیقی اور علمی اہداف و مقاصد۔ دوسرا مقصد تھا تحقیقی اور علمی۔ مستشرقین کے تمام علمی اور تحقیقی کاموں کے پیچھے علم کی خدمات کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ علم کی خدمات کی آڑ میں اسلام سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اصول تمام مشرکین پر لاگو نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف علم کے حصول اور علم کی خدمت کے جذبے سے اپنی زندگیاں تحقیق کے خار زار میں گزار دیں۔ اسلامی موضوعات پر ان کے علم سے ایسی باتیں نکلی ہیں جن میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق منصفانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ گو ان کی تحریروں میں بہت سی غلط باتیں بھی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان نہ ہو اور اس کے پیش نظر کتابوں کا وہ ذخیرہ ہو جو اسلام کے متعلق زہریلے پروپیگنڈے سے پر ہو۔ اس آدمی سے اس قسم کی غلطیوں کا صدور ہونا عجیب نہیں ہے۔ یہی ان کا ہدف تھا جس کے پیش نظر مسلمانوں کو تاریخ، طب، فلکیات، ریاضی، جغرافیہ وغیرہ پر بہت سی نایاب کتابیں دوبارہ سے میسر ہوئیں۔ ان کے پیچھے مستشرقین ہی کی علمی اور تحقیقی اہداف اور مقاصد کار فرما تھے۔ تیسرا اور اہم مقصد تحریک استشراق کے پیچھے جو کار فرما ہے وہ دینی ہدف ہے۔ یہودی اور عیسائی چونکہ ایک پیغمبر کے منتظر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد چونکہ سلسلہ بنی اسماعیل میں ہوئی اور وہ بنی اسرائیل سے کسی پیغمبر کی آمد کے منتظر تھے، تو اسی وقت سے حسد اور جلن کے باعث وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے پہچان لینے کے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اسلام چونکہ انتہائی سرعت سے عرب کے علاقوں سے نکل کر دنیا کے ایک بڑے حصے میں چھا گیا تھا، اس لیے یہود و نصارہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اسلام اسی رفتار سے پھیلتا گیا تو ایک دن ان کا دین بالکل ہی نہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ایک طرف اسلامی تعلیمات پر شکوک و شبہات کے پردے ڈالے جائیں اور اسے ناقص، ناکام اور غیر الہامی فلسفہ قرار دیا جائے، دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے اور تمام دنیا میں اپنے مذہب کا پرچار کیا جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے پادریوں کی تربیت کی اور مسلم ممالک سے اسلامی علوم کی کتب جمع کر کے ان میں سے ایسی کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش کی جن سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ازواج، قرآن مجید، احکام، احادیث، سیرت صحابہ، ہر چیز کو ہدف بنایا اور ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور یوں مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کی کوشش کی۔ چوتھا اہم
مقصد اور ہدف جس نے تحریک استشراق کو مزید بڑھاوا دیا وہ اقتصادی اور معاشی اہداف تھے۔ استشراق کی اس تحریک کا آغاز اگرچہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ہوا تھا، لیکن بعد میں اس کے مقاصد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اہل مغرب نے مسلم ممالک کی تکنیکی مہارت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے معاشی مفادات اور تجارتی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بھی عربی زبان اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کیا۔ مسلم ممالک میں اپنے اثر و نفوذ کو بڑھایا اور مقامی طور پر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ان ممالک کے وسائل مکمل طور پر نہ صحیح کسی حد تک اہل مغرب کے ہاتھوں میں چلے جائیں۔ مشرق کو اہل مغرب سونے کی چڑیا قرار دیتے تھے۔ مغرب جب صنعتی دور میں داخل ہوا تو اس کی نظر مشرق میں موجود خام مال کے ذخیروں پر تھی۔ اسی لیے تمام ممالک نے مختلف مشرقی ممالک میں اپنے اثر و نفوذ کو بڑھانے اور ان کو اپنی کالونیاں بنانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ہر قسم کے غیر اخلاقی حربے استعمال کیے گئے اور آزادی، انصاف اور رحم و مروت کے تمام اصولوں کو فراموش کر دیا گیا۔ پانچواں ہدف اور مقصد اسلام کے غلبے کا خوف۔ مغرب میں اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا اور عیسائی دنیا کو مسلمان ہونے سے بچانا بھی تحریک استشراق کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ اس مقصد کے تحت مستشرقین کی ایک بڑی تعداد نے اپنی تحقیقات کے ذریعے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں اہل یورپ کے دلوں میں نفرت، بغض اور تعصب کو جنم دیا۔ چھٹا ہدف اور مقصد مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت۔ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے ان کے دین و عقائد میں تشکیک پیدا کرنا بھی تحریک استشراق کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور چھٹا سبب اصلاح مذہب ہے۔ مسلم مفکرین کی طرح بہت سے مستشرق ایسے اٹھے جو اپنے مذہب کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے مذہب کی اصلاح کے لیے مسلمانوں کے علوم و فنون کی طرف توجہ دی۔ ایسے مصلحین کو عموماً مسیحی دنیا میں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مارٹن لوتھر 1546 متوفی وغیرہ پر اہل روم نے یہ تہمت لگائی کہ وہ مسیحی دین کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ساتواں مقصد بہت اہم اور بنیادی مقصد ہے، وہ ہے سیاسی مقاصد۔ مستشرقین خصوصاً اہل یورپ جب بھی مشرقی علاقوں کی طرف آئے اور وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہا تو انہوں نے ان کی ثقافت، رہن سہن، ان کے افکار و نظریات کے بارے میں معلومات حاصل کی اور وہ اپنے ساتھ اسکالرز اور پادریوں کو لے کر آئے جنہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کی اور ان کے افکار و نظریات کو بھی متزلزل کیا۔ ان میں تشکیک بھی ڈالی گئی اور ان کی اپنی ثقافت اور کلچر کو بدلنے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کو غلام بنا لیا جائے اور اچھی طرح ان پر حکومت کی جائے اور ان کے اسباب اور مال اور دولت کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ تو یہ سیاسی مقاصد بھی تحریک استشراق کے پیچھے کار فرما تھے۔ یہ مختصر انداز میں ہم نے تحریک استشراق کے 7 کے قریب مقاصد اور اہداف آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔